بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اس کا نمبر ہے 82۔ آج کل پچھلے 10-15 دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی دیکھنے آئی، اسی کے بعد کا سلسلہ جو رد عمل ہے اسی پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ ہماری نئی نسل کو شاید یہ علم نہ ہو کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات تقسیم بر صغیر کے فوراً بعد ہی خراب ہو گئے تھے۔ اس کی بہت سارے اسباب تھے، لیکن جس طرح سن 1947 میں انگریزوں نے یہاں سے جاتے وقت بدنیتی پر مبنی بہت سارے اقدامات کیے تھے، جس طرح سے ہمارے بارڈر کو مشرقی اور مغربی پنجاب کے درمیان بنایا گیا تھا اور بعض اچانک فیصلے کیے گئے تھے۔ گرداسپور کا ضلع اچانک ہندوستان کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس سب کے نتیجے میں اور پھر خود کشمیر کی ریاست کا فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات آج تک خراب ہیں۔ یہ مسئلہ حل نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ظاہر ہے انگریز یا برطانیہ یا اس وقت کی طاقتیں یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہاں کوئی ایسے دو ملک وجود میں آئیں جو مادی وسائل کے لحاظ سے، جو افرادی قوت کے لحاظ سے، زرعی وسائل کے لحاظ سے ایک بڑی طاقت بن سکیں اور کسی موقع پر برطانوی یا یورپی یا امریکی طاقتوں کے سامنے، ان ملکوں کے سامنے، ان قوموں کے سامنے سر بلند کر کے کھڑے ہو سکیں۔ اس لیے جان بوجھ کر انہوں نے ایسے مسائل برقرار رکھے۔ بہرحال کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات پہلے دن سے خراب ہیں اور آج تک۔ اس سلسلے میں 3 جنگیں تو باقاعدہ ہوئی۔ پہلی جنگ تقسیم بر صغیر کے فوراً بعد جاری رہی، جس کے نتیجے میں ایک حصے پر ہماری حکمرانی قائم ہو گئی اور دوسرے حصے کو بھارت نے جبراً، جس کو ہم آج مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو بڑی جنگیں تھیں، لیکن ان کے بعد پھر چھوٹی موٹی جھڑپیں، چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہی ہیں، جس میں کارگل بھی شامل ہے، جس میں رن آف کچھ کا بھی معاملہ شامل ہے، جس کے اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان وہ ترقی نہیں کر سکے جو دو پڑوسی ملکوں کو آپس کے تجارتی تعلقات، آپس کے معاشرتی تعلقات، آپس کے معاشی تعلقات کی وجہ سے جو ترقی ممکن ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر سکے۔ بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان میں جو بانیان قوم تھے، بانیان ملک تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، شہید ملت لیاقت علی خان، ان کے بعد جن سیاستدانوں اور جن بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہمارا ملک رہا، وہ صحیح طریقے سے اس ملک کو نہیں چلا سکے۔ لیکن بہرحال ایک امید تھی، ایک آس تھی، ایک خیال تھا کہ شاید کسی وقت حالات بہتر ہو جائیں، اور پھر سن 56 میں ایک آئین بن گیا تھا اور یہ خیال تھا کہ اب اس آئین کے تحت یہ ملک چلے گا۔ اگرچہ یہ آئین بہت دیر سے بنا تھا، لیکن بہرحال بن گیا۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے سن 1958 میں، جب کہ انتخابات قریب تھے، ملک پر قبضہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلی بدلتی ہوئی حکومتوں اور جنرل ایوب خان کے دور میں ایک واضح فرق یہ تھا کہ جنرل ایوب کے زمانے میں ملک نے معاشی طور پر بہت ایک تسلسل تھا پالیسیوں کا، جو حکم، جو قانون جاری ہوتا تھا پھر اس پہ عمل ہوتا تھا،
اور ایوب خان کے جو ابتدائی ادوار ہیں وہ بہت اچھے رہے معاشی. اور یہ ضرور ہے کہ سیاسی طور پر لوگوں کی آوازیں بند کر دی گئیں، سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگا دی گئی، اور جو سیاسی لوگ ہر وقت بیان بازی کیا کرتے تھے اس سے روک دیا گیا. لیکن چند سال گزرنے کے بعد ایوب خان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ سیاست کیے بغیر آگے نہیں چلا جا سکتا. پھر انہوں نے اپنی جماعت بنائی، اور اپنی جماعت میں پھر وہی پرمٹ ہولڈر، وہی اقربا پروری، وہی لائسنسوں کا جاری ہونا، وہی بدعنوانی، وہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں. ان چیزوں سے واقف ہونا چاہیے. ترقی معاشی ہونے کے باوجود بھارت سے ہم اس زمانے میں معاشی طور پہ بہت آگے چلے گئے تھے. ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز رہائش، ہمارے لوگوں کا کھانا پینا ان سے بہت بہتر تھا. بھارت کی حکومت نے اس وقت کنٹرول کیا، اپنے لوگوں کو آزمایا، اپنے لوگوں کو مشکلات سے گزارا. ان کے ہاں کوئی اس طرح کے اعلیٰ کپڑے نہیں پہنتا تھا جیسے ہمارے ہاں کے لوگ پہنتے تھے. جس طرح کی ہماری بیوروکریسی جن سہولتوں سے، ہمارے سیاستدان جن آسائشوں سے گزر رہے تھے، بھارت میں اس کا تصور نہیں تھا. ایک خاص وقت آیا، اس کے بعد بھارت نے بھی آزادی دی، اور بھارت پھر معاشی طور پر ہم سے آگے نکل گیا. ہم سے ایک غلطی شروع سے سیاستدانوں کے دور میں بھی اور جنرل ایوب کے دور میں بھی یہ رہی کہ ہم نے مشرقی پاکستان کی طرف توجہ نہیں دی. حالانکہ مشرقی پاکستان ہی پاکستان بننے کی بنیاد تھا. ہم سے کہیں زیادہ پاکستان کی خواہش مشرقی پاکستان کے بنگالی بھائیوں میں تھی. یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ دشمن کو پھر یہ موقع مل گیا کہ ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس نے باقاعدہ بین الاقوامی سرحد پار کر کے مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرا. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ آج پھر مشرقی پاکستان کے وہ بھائی، وہ بنگالی، چونکہ انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی تھی، چونکہ انہوں نے ہی پاکستان بنوایا تھا، وہی سب سے آگے تھے، ان کو پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھارت نے ان کے ساتھ یہ ہمدردی ان کے لیے نہیں کی تھی، ان سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. دراصل وہ پاکستان سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور وہ بدلہ انہوں نے ہمارے ایک بڑے حصے کو دیا. بہرحال یہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پھر ہمارے وہ بنگالی بھائی اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمارے قریب آ رہے ہیں. یہ تو ایک بیچ میں جملہ آ گیا، جملہ مترادف. دراصل پاکستان میں پھر ایوب خان کے بعد جو حکومتیں بنی، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں، وہ پھر حالات کو، معاشی حالات کو، معاشرتی حالات کو کنٹرول نہیں کر سکی. اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بلوچستان میں بھی بہت علاقوں میں گڑبڑ ہے. سندھ کے اندر بھی ایسے لوگ اور ایسی طاقتیں پیدا ہو گئی ہیں جن کو پاکستان سے زیادہ سندھ عزیز ہے. سندھ کا ذکر ان کی ہر بات میں ہوتا ہے، انہیں پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. حد یہ ہے کہ یہ تک محسوس نہیں کرتے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں سندھی کے نام پر، سندھ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں کر رہے، وہ ہندوستان کے سندھی کر رہے ہیں. لیکن بس اللہ کرے کہ ان لوگوں کو عقل آئے اور یہ سوچیں کہ ہندوستان دراصل چاہتا کیا ہے. یہی حال بلوچستان کا ہے کہ بلوچستان میں وسائل کی بہتات کا ایک پروپیگنڈا اور ترقی نہ ہونے کا ایک پروپیگنڈا درست ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہاں ترقی کی وہ رفتار، وہ بلوچستان بہت بڑا علاقہ ہے، اتنے بڑے علاقے میں ترقی دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جہاں کی آبادی بہت کم ہے. لیکن بہرحال ہماری حکومتوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کیں، مختلف حکومتوں نے، ان میں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں. بھٹو صاحب کی حکومت کے دوران مریوں اور مینگلوں کے خلاف کارروائی شروع کی گئی صرف سیاسی مسئلے پر. اس کے بعد کی حکومتوں میں بھی وقتاً فوقتاً جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو کچھ بگٹی صاحب کے ساتھ ہوا، اس کے نتیجے میں جو حالات خراب ہوئے، دور اندیشی نہیں تھی ہمارے سیاستدانوں میں، ہماری حکومتوں میں. وہ یہ سوچ لیتے کہ ایک معمولی سی بات بڑھ کر کتنی بڑی بات ہوتی. بہرحال یہ پاکستان کے حالات رہے،
اور ان حالات میں ہندوستان جس کو پاکستان سے بغض تھا، ہندوستان جس کو پاکستان سے قد تھی، جس کو پاکستان توڑنے کا جنون جس پر سوار تھا، اور اتفاق سے خود ہندوستان کے لوگوں کی ایک اکثریت اس کانگریس سے ہٹ کر اس ہندوتوا کی علمبردار بی جے پی کی طرف چلی گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ حالات اور تعلقات جو پہلے قدرے معمول پر تھے وہ زیادہ خراب ہو گئے، اور خود نریندر مودی جن کی شہرت پہلے ہی وزیر اعلیٰ گجرات کی حیثیت سے کوئی اچھی نہیں تھی پاکستان مخالف ہونے کی وجہ سے، ان کو جب پورا موقع ملا حکومت کرنے کا، انہوں نے جس طرح سے ہندوستان کے حالات بگاڑے، اور آج ہندوستان کا مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد دوسرے کانگریسی مسلمان لیڈروں نے جو یہ کہا تھا کہ ہم یہاں بہت چین سے سکون سے رہیں گے، برسوں سے صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد یہاں رہتے رہے ہیں، آپ ایک نئی مملکت کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ آج ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی یہ بات درست بہت حد تک نہیں تھی۔ یہ ایک تجربہ تھا پاکستان کا، یہ ایک رسک تھا، یہ ایک کوشش تھی، یہ ایک آزمائش تھی، یہ کوئی ایک بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے اس حصے میں ہمارے مسلمان بھائی اور ہم اس کے ساتھ ہماری اقلیتیں بھی بہت امن و سکون سے، ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں جس طرح کا مسئلہ۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ان واقعات کا ذکر کریں گے جن کے نتیجے میں پاکستان اور ہندوستان اب تک برسر پیکار ہیں، اور ہم دونوں ترقی اور سکون کی جو ماحول ہمیں مل سکتا تھا وہ نہیں ملا ہے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔